آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 159 اور 160 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد مکمل ہو چکا، مسلمانوں کو پہنچنے والی تکلیف، نقصان زیادہ تھا، لیکن اس غزوے میں مسلمانوں کی تربیت کا بھی بہت زیادہ سامان تھا۔ جو اسباق، جو تربیت اس غزوے میں ملی اور آئندہ آنے والے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس تربیت کی وجہ سے، ان اسباق کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصانات سے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا۔ اب اس غزوے میں جس طرح سے صبر و ثبات سے کام لیا گیا، کچھ چیزیں صحابہ نے برداشت کی، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، تو اس پر ایک آنے والی جو تکلیف تھی، مصیبت تھی، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ آسانی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس غزوہ میں جو اسباق تھے، جو تربیت کی چیزیں تھیں، ان کو ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں اور ایک قائد کا اپنی عوام سے، اپنے کارکنوں سے کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا پس بما بوجہ رحمت، بڑی رحمت کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، تو نرم ہو گیا ان کے لیے۔ ورنہ صحابہ کا میدان سے فرار ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا اور دائیں بائیں بکھر جانا اور درے کا چھوڑنا، یہ بہت بڑی کوتاہی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، خوفناک بھی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو بلایا، وہ جمع ہو گئے، تو دعوت پر جمع ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں کی۔ تو یہ دل کی نرمی تھی، اور یہ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے تو نرم ہو گیا ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر ہوتا تو، فَضًّا کا مطلب ہوتا ہے بدخلق، زبان کا سخت، غلیظ القلب، اور سخت دل، سخت زبان اور سخت دل اگر تو ہوتا، لَنْفَضُّوا، تو یہ منتشر ہو جاتے، من حولک، تیرے ارد گرد سے، تیرے قریب بھی کوئی نہ بیٹھتا۔ اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ آپ کے قریب ہرگز نہ بیٹھتے، یعنی آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، سو ان سے درگزر کر، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ وشاورہم، اور مشورہ کر ان سے، فی الامر، معاملے میں، کام میں، اور کام میں ان سے مشورہ کر۔ فَإِذَا، پس جب، عزمت، تو پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس پھر بھروسہ کر اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر ینصرکم، نصر ینصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، اللہ، فلا، پس نہیں،
غالبا غالب آنے والا لکم تمہارے اوپر، بس تمہارے اوپر پھر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، جتنی مرضی وسائل ہو، جتنی مرضی نفری ہو، جب اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو پھر دنیا کے سارے وسائل اس مدد کے مقابلے میں کمزور ہیں، بے زور ہیں۔ فرمایا پھر کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے ساتھ تمہارا، اللہ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے جو يَنْصُرُكُمْ مدد کرے گا تمہاری، مِن بَعْدِ اس کے بعد، اس کے بعد اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کرے، ایمان والوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو بدخلق، زبان کا سخت اور دل کا سخت ہوتا تو یہ یقیناً تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو ان سے درگزر کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کر ان سے، فِی الْأَمْرِ، کام میں، معاملے میں، فَإِذَا، پس جب عزمتا تو عزم کر لے، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہ، تو اللہ پر بھروسہ کر، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں سے۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے بھلا جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے بڑا ہی اہم ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت، شفقت، مہربانی کی انتہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی ڈالنا، اور اسی طرح سے دنیا کائنات میں ہر ایک کے دل میں نرمی ڈالنا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انسانوں کے، اور اسی طرح سے محترم بھائیو حیوانات اور دیگر ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو دل کی نرمی ہے، یہ میرے رب کی رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ 99 حصے رحمت کے میرے رب کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنے بندوں پر انشاءاللہ قیامت کے دن ان 99 رحمت کے حصوں کو اللہ تعالیٰ برسائے گا، اور دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر رب نے اپنی رحمت کو نچھاور کرنا ہے۔ آمین۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جتنے بھی مسلمان صحابہ کرام، مجاہدین، ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سرزنش کیے ہوئے معاف فرما دیا۔ کوئی سرزنش کی نہیں کی، کوئی آر نہیں دلائی، رب نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ ہم انہی آیات میں پچھلی تقریباً ایک رکوع سے ہم یہی کچھ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا، لیکن بطور احسان اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ خاص میری رحمت سے ہوا۔ آپ کی زبان نرم ہے، آپ کا دل نرم ہے، تو دعوت کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، دین کے کاموں میں یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ زبان نرم ہو اور دل بھی کیا ہو؟ نرم ہو۔ نرم سے مراد وسعت قلب بھی ضروری ہے، دل کا وسیع ہونا۔ محترم بھائیو، یہ بہت میٹر کرتا ہے دین کے کاموں میں، دعوت کے کاموں میں، اور اسی طرح سے صرف دعوت اور دین کے کاموں میں نہیں بلکہ ہماری گھریلو زندگی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثر جن لوگوں کی زبان سخت ہوتی ہے، جڑے بیڑا بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، انہوں نے جھگڑے نہیں مکتے،
اور جو بندہ زبان کا نرم ہے، اچھے انداز میں بات کرتا ہے، دل کا نرم ہے، جس کے اندر یہ خو نہیں ہے کہ بس میری بات ہی مانی جائے، یا جو اس معاملے میں ذرا نرمی سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ زبان بھی نرم ہو اور دل بھی کیا ہو، نرم ہو۔ اور دعوت دین کے کاموں کے اندر تو یہ چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر زبان ترش ہو اور اسی طرح سے دل بھی سخت ہو تو پھر دعوت دین کا جو کام ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا، اور اگر چلتا بھی ہے تو اس کے وہ ثمرات اور وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہم نے انشاءاللہ نرم لہجے کے ساتھ، لہجوں کی مٹھاس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ اور جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر دعوت دین جو ہے وہ رک جائے گی، اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوگی، اور اس کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم دین کی راہ میں کیا بن گئے ہیں، رکاوٹ بن گئے۔ تو لوگوں کو مسجد کی طرف لانا، دین کی طرف لانا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محترم بھائیو، ان کو رسپیکٹ دے کر، یہ بڑا ضروری ہے۔ زبان کا نرم ہونا اور دل کا نرم ہونا اس حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا فاعف عنہم، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سرزنش نہیں کی، تو اس پر بعض علماء نے لکھا کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غصہ بھی ہوگا، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم، ان سے درگزر کر، دل میں بھی بات نہیں رکھنی، دل میں بھی بات نہیں رکھنی۔ اور ایک قائد کو اپنی عوام کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے دل میں بات رکھنی بھی نہیں چاہیے، اور آپس کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں سوچتے رہتے ہیں ان کو اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ جنتی عمل ہے یہ محترم بھائیوں کا۔ اگر ہم رات کو اپنے دل کو صاف کر کے سوتے ہیں، درگزر معاف کر کے سوتے ہیں، تو یہ کون سا عمل ہے؟ جنت پہ لے جانے والا عمل ہے، کہ جب بندہ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ دل میں بات رکھنا یہ جہاں پر اخلاقی اعتبار سے بہت بری بات ہے، وہاں پر میڈیکلی اعتبار سے بھی، فزیکلی اعتبار سے بھی یہ بہت بری بات ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ جو محترم بھائیو انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ باتوں کو دل کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں؟ جمع کرتے رہتے ہیں۔ اور ہر چیز کا ایک بوجھ ہوتا ہے، یاد رکھیں، خیال کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، خیال کا بھی کیا ہوتا ہے؟ بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ موبائل ہے نا، اس کو میں یہاں پر اٹھائے رکھوں، اس کا کوئی بوجھ تو نہیں ہے نا۔ اگر میں اس کو 1 گھنٹہ اٹھائے رکھوں گا، کیا خیال ہے؟ ہاتھ تھکے گا کہ نہیں تھکے گا؟ اور اگر میں ایک پورا دن یا 24 گھنٹے اس کو اٹھا کر رکھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ میرا شل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہے نا، کیا مطلب ہے؟ اس کا بوجھ بڑھ گیا ہے؟ اس کا بوجھ تو نہیں بڑھا نا، کیا ہوا ہے پھر؟ دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ اٹھا کر، خیال کو، سوچ کو بھی اگر آپ لمبا عرصہ اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دے رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا، اور اس کا اثر دل میں جلنا، کڑنا، اور پھر ڈپریشن کی شکل کے اندر، پھر شوگر کی شکل میں اور دیگر بیماریوں کی شکل میں وہ رونما ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے محترم بھائی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم فاعف عنہم، اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر درگزر سے کام لیں، اور درگزر تب بھی ہوتا ہے جب بندہ دل سے معاف کرتا ہے، دل سے اس بات کو کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے، دل میں اس بات کو نہ رکھے۔ تو یہ ہے اصل محترم بھائیو درگزر کرنا۔ واستغفر لہم، اور اگلی بات اس میں سبحان اللہ کیا تربیت فرمائی اللہ رب العالمین، کہ صرف معاف ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا بھی کرنی ہے۔ ہم جن لوگوں کو معاف کرتے ہیں یا جو ہم سے معافی مانگنے آ جاتے ہیں، ہم تو ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر ان کو معاف کر بھی دیتے ہیں تو تب بھی دعا ان کے لیے کم از کم نہیں کرتے۔ تو محترم بھائیو کتنا زبردست اللہ رب العالمین نے پیٹرن دیا ہے کہ نہ صرف ان کو معاف کرنا ہے بلکہ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا بھی کرنی ہے، ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، ان کے لیے بھی کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے دل میں تو وہ بھی کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے، بالکل نیٹ اور کلین ہو جائے محترم بھائیو دل جو ہے۔ واستغفر لہم، تو دعا کرنی چاہیے، وشاورہم۔ اور علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر، اس غزوہ کے موقع پر مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ لڑائی کی جائے،
تو کچھ صحابہ نے کہا نہیں، مدینے میں رہ کر نہیں لڑائی کرنی، باہر نکل کر لڑائی کرنی ہے۔ اور جب وہاں پر جا کر پریشانی ہوئی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو فائدہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہو سکتا ہے یہ بات آ گئی ہو کہ آج کے بعد ان کا کوئی مشورہ نہیں کرنا، بس ان کو آرڈر ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو آرڈر ہی کرنا ہے، کیونکہ مشورے کے اندر یہ بات کو لیتے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم نازل فرما دیا کہ نہیں، معاملات کے اندر مشورہ ضرور کرنا ہے، اور مشورے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ تو امیر جو ہے محترم بھائیوں وہ حکم کا پابند ہے مشورہ کرنے کا۔ مشورہ سب سے لینا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آخری جو فیصلہ ہے وہ کس کا ہے؟ امیر کا ہے۔ آخری فیصلہ حکمران کا ہے۔ مشورہ دینا سب کا کام، اور اس مشورہ دینے کے بعد یہ منہ بنانا کہ جی میرا مشورہ مانا نہیں گیا، میں تو یہ مشورہ دیتا سی، میری گل نہیں منی گئی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ محترم بھائیو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ امیر کا ہوگا۔ تو یہ شورا جو ہے نا، شورائی نظام جو ہے محترم بھائیو، یہ اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مشورہ کرتے تھے، اور آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کس کے مشورے پر عمل کیا؟ محترم بھائیو ایک پردیسی آدمی جو مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو غلامی سے آزاد ہو کر آئے ہیں، ان کے مشورے پر عمل کیا تو پتہ چلا مشورہ کرنا، مشورہ سیانے آخر نے مشورہ کندھا نال بھی کر لینا چاہیے، مشورہ سب سے کرنا چاہیے، ہے جی، گھر والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے، بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیوی سے مشورہ کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو عجیب سوچ ہے اس کی، ہے جی، ہے کہ یہ ران مرید ہو گیا جناب، یعنی ہم ہر طرف سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہر طرف سے ہم کہہ لو کہ بندے کو ڈیگریڈ ہی کرتے ہیں، ہر طرف سے بندے کو کے اوپر تنقید ہی کرتے ہیں، اور وہ تنقید بعض اوقات اتنی نیگیٹو ہوتی ہے کہ بندے کا حوصلہ ہی توڑ دیتی ہے۔ تو تنقید کی بجائے محترم بھائیو تعریف سے کام لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ خیر رکھی ہے۔ لیکن آخری جو فیصلہ ہے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ امیر کا ہونا چاہیے۔ اور امیر کون ہوتا ہے محترم بھائیو؟ گھر میں والدین، ماں باپ، یہ امیر ہیں۔ اسی طرح سے جماعت کے اندر جو اختیارات کا مالک ہے، جس کو مقرر کیا گیا وہ امیر ہے۔ اسی طرح سے اسٹیٹ کے اندر، ملک کے اندر جو ہمارا کہہ لیں حکمران ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ امیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کر، اور اس کے اندر اچھا یہاں پر ایک اور چیز جہاں سے ہم غلطی کھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جمہوریت کو بھی جو ہے وہ شورائی نظام کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جمہوریت، ووٹ کی طاقت اور ووٹ، اس کو مشورہ سمجھتے ہیں۔ محترم بھائیو شورا کا نظام الگ ہے اور جمہوریت کا نظام الگ ہے، یاد رکھیے۔ جمہوریت کے اندر آپ اہل اور نااہل دونوں کے ووٹ کی قیمت کیا ہے؟ برابر ہے۔ طاقت کیا ہے؟ برابر ہے۔ جبکہ جو شورا کا نظام ہے اس کے اندر محترم بھائیو اہلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ اہلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف چند اہل لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، اہل فہم ہیں، تو محترم بھائیو وہ بشک تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کا مشورہ، اور دوسری طرف جو ہے زیادہ اکثریت ان لوگوں کے جو سمجھتے بوجھتے ہی نہیں ہیں، جو جانتے بھی نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، جہلا ہے، تو ان میں سے کس کی بات کو مانا جائے گا؟ اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کس کو دیکھا جائے گا؟ اہلیت کو دیکھا جائے گا۔ تو شورا کا نظام الگ ہے اور جمہوریت کا نظام کیا ہے؟ وہ الگ ہے۔ شورا کو جمہوریت کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے۔ تو اسلامک سٹیٹ میں اسلامی جو سسٹم ہے سارے کا سارا، اس کے اندر محترم یہ شورا کا نظام ہے۔ خلافت شورا کی شکل کے اندر، یعنی شورا ہی خلافت کو منعقد کرتی ہے، اور شورا جو ہے وہ خلافت کو لے کر چلتی ہے۔ امارت و خلافت کا نظام سارے کا سارا وہ شورا پر کے مرہون منت ہے، شورا کے ساتھ چلتا ہے۔ تو محترم بھائیو اللہ رب العالمین ہمیں اسلامک جو سسٹم ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شورائی نظام کو لانچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جمہوری سسٹم ہے اللہ رب العالمین اس کے جو برے اثرات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر معاملے کے اندر
توکل بھروسہ اللہ پر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ توکل بھروسہ محترم بھائیو کیا ہے، اس کے متعلق کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ تو اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کے بعد رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا، اس بات کا نام توکل ہے۔ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا محترم بھائیو، کچھ کام نہ کرنا اور توکل کرنا، یہ بے وقوفی ہے، اس بات کا نام توکل نہیں ہے۔ اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لانا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے اصل بھروسہ اور توکل۔ اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو۔